رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں وہ وڈیرے نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ اس دفعہ جون کے حساب سے آیا یا اپنے حساب سے آیا ہے؟ چاند کے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اب جتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات، فقہ کے اندر کہتے ہیں اس کو حاجات اصلیہ، وہ حاجات اصلیہ سے جتنا مال بھی زیادہ ہے، ایک آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور اگر اس نے دو رکھی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک کی، اس نے دو رکھ لی۔ جاگ رہے نا آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دو رکھ لی اس نے، تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہر سال دینی ہے؟ اگر ہر سال مال کے نصاب رہے گا، میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی، ہر سال وہ مال کے نصاب ہوگا اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ مال کے نصاب رہا تو اس نے زکوٰۃ، درمیان کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ میرے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کتاب میں ساتھ رکھے ہوئے، ساتھ جو ہمارے ہاں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا، میں بڑی باریک کر کے اور آسان کر کے مسائل فقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا بات۔ ایک شخص کے پاس پیسے موجود تھے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا اس کے اکاؤنٹ میں۔ اب اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن درمیان میں وہ 9 بھی ہوا ہے، وہ 8.5 بھی ہوا ہے۔ جب اگلے سال کا یکم رمضان آیا تو وہ پھر 10 لاکھ ہو گیا، وہ چاہے ایک مہینہ پہلے ہو یا ایک منٹ پہلے ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو درمیان میں 2-3 دفعہ کم بھی ہوا ہے تو سال تو گزرا ہی نہیں۔ ہاں، مال فی نفس سے ہی ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، رہے ہی نہ۔ ایک دفعہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی چلا گیا، اس کی جیب میں کوئی شے نہیں بچی۔ اب جب نئے سرے سے 10 لاکھ آئے گا تو سال اس حساب سے کاؤنٹ کیا جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا، پھر وہ زکوٰۃ دینے کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دینی ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ ویلو پھر سونے دی گل ہی کر دے ہو، اللہ میں چاندی دی بھی کیتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سال گزرنے کے بڑا آسان رکھا ہے شریعت نے اس نے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی، سن لیں کس مال پر زکوٰۃ آئے گی؟ سارے بول دیں ایک دفعہ آپ کو یاد ہو جائے، کس مال پر؟ مال، یعنی جو مال آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے نا، نفع پر نہیں آئے گی، سن لیں، مال تجارت پر ہے۔ یعنی جتنا دکان کے اندر مال پڑا ہے، کپنا جتنا پڑا ہوا ہے، برتن جتنے پڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر، جس قدر سامان پڑا ہوا ہے، سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی، سب کا حساب لگا۔ وہ اس طرح نہیں دینی زکوٰۃ کہ پرانے کپڑے نئے جو آئے تھے عید پہ وہ تو بک گئے، پرانے رہ گئے جن کو خریدتا کوئی نہیں، تو اب ارادہ کیا چلو یہ زکوٰۃ میں دے دیتے۔ تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تجھے نیکی اس وقت ملے گی جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں۔ اور سن لیں، جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اسے مالک بھی بنانا ہوگا۔ کیا کریں گے؟
اسے مالک بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ بھئی یہ تیرے ہیں، تو اپنی مرضی سے ان کو استعمال ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روٹی پکائی ہے چل کھا اور نکل جا، زکوٰۃ ہو گئی. اس طرح زکوٰۃ ادا. ایک صاحب بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک دوست میرے پاس بھی آئے، کہنے لگے مدرسے میں زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کوئی کام بتائیں مدرسے کا، وہ کام میں کر دوں. میں نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں. بھئی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ اس چیز کو خرچ. تو میں نے کہا ویسے بھی اگر اعتماد اتنا تھوڑا ہو تو وہاں تو زکوٰۃ ہوتی نہیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں کچھ کر دوں. تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا دوسروں کو بھی دیانتدار سمجھے. سب نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں. ویسے بھی ہم نے تھوڑا رویہ اور طرح کا رکھا ہوا ہے ان معاملات کے اندر، ہم ذرا ویسے ہی محتاط چلتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے.